میں بڑے دکھ کے ساتھ اور بڑے زخمی دل کے ساتھ جب میں یہ گفتگو کر رہا ہوں تو میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں بات کہاں سے شروع کروں۔ ایک دجالی ذہن مولوی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے بارے میں بڑی نازیبہ گفتگو کی ہے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ حوالہ اعلیٰ حضرت گولوی پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ کو دے کے ان کی شخصیت کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر آپ اعلیٰ حضرت کی تحریر کو ملاحظہ کریں تو انہوں نے امکان خطا کی بات کی ہے، جبکہ یہاں یہ جو معاملہ لاہور کے مولوی نے کیا ہے یہ امکان خطا نہیں بلکہ یقین کے ساتھ کہا کہ ان سے خطا ہوئی، وہ خطا کار تھی۔ الیاذ باللہ اس کی زبان کیوں نہ کٹ گئی جب وہ سیدہ کائنات کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا۔ میں کیا کہوں، میری سمجھ سے باہر ہے، الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے، میری سوچیں منتشر ہو گئی ہیں۔ وہ سید زادی جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا بھی بڑا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن ان کی صرف ایک نسبت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، جبکہ خاتون جنت 3 نسبتوں کی وجہ سے عزتوں کے بلند مقام پہ فائز ہیں۔ دختر آن رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کی شہزادی ہے، اور کون رحمت للعالمین؟ امام اولین و آخرین، وہ جو اولین و آخرین کی امام ہیں۔ بانوے تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ مشکل کشا کی عزت ہے۔ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ اور تیسری نسبت یہ ہے کہ جمیع عشق والوں کے جو امام ہیں ان کی آپ والدہ ماجدہ ہیں۔ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مطہرہ کو دیکھوں تو مجھے ہمیشہ ایسے دکھائی دیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب سیدہ کائنات آپ سے ملنے کے لیے آتی تو جان کائنات کھڑے ہو جاتے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرماتے، پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، پھر ان کی پیشانی حضور چومتے، پھر انہیں اپنی جگہ پر میرے آقا بٹھاتے، اور جب حضور آپ کے پاس ہوتے، جب آپ کے پاس آتے تو سیدہ کا معمول بھی یہی ہوا کرتا تھا، وہ بھی کھڑی ہو جایا کرتی تھی، آپ کا ہاتھ تھامتی تھی، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی۔ جن کے لیے میرے آقا اپنی دستار، اپنی چادر کملی والی بچھائیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی مسند حضور کی کالی کملی بنے، ان کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کرنے سے پہلے موت کیوں نہ آ گئی۔ میں ان لوگوں کو جو عطرت سیدہ فاطمہ الزہرا پہ زبان تاج دراز کرتے ہیں انہیں جہنم میں کتا نہ کہوں تو میں انہیں کیا کہوں۔ وہ سیدہ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا سیدہ نساء اہل الجنہ، کہ یہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے انہیں آزادی فقط ازانی، اس نے مجھے اذیت دی۔ تو آپ کو سمجھنا یہ چاہیے کہ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کر کے دراصل میرے آقا کو اذیت دی ہے، اور فرمایا ومن ابغضها فقد ابغضنی۔ اب بغض رکھنے والوں سیدہ سے سمجھ لو کہ میرے آقا نے فرمایا جس نے میری شہزادی اور میری فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پھر فرمایا کہ اللہ فاطمہ کی غضب پہ غضبناک ہوتا ہے، اور فاطمہ کی رضا پہ اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے یا ناراض کرنے کی؟ مجھے علماء پر بھی افسوس ہے جو مختلف ہیلو بھانوں سے خود ان کو راستہ دے رہے ہیں بچنے کا۔ صاحبو یہ زبانیں گندی تب ہوتی ہیں نا خاندان اہل بیت کے بارے میں، اور یہ تب بھونکنے پہ آتے ہیں جب انہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان معلوم ہونے کے باوجود جب یہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ان کا اپنا نسب شاید پاک نہ ہو۔ میں سراپا ادب ہوں، میرا دل سراپا ادب ہے، میری روح سراپا ادب ہے،
اور میری جان سراپا ادب ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں، کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا ان فاطمہ طاہرہ مطہرہ، کہ فاطمہ طاہرہ بھی ہے مطہرہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گواہی دی یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جنہیں اللہ طاہرہ کہے، جنہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاہرہ کہے، اور تمہاری زبان ان کے بارے میں یہ کہے کہ وہ علیاذ باللہ خطا کار تھی۔ میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت، کہ کائنات میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کا نسب باپ سے نہ چلا ہو، سب کے انساب باپ سے چلے۔ یہ واحد سیدہ خاتون جنت ہے کہ جن سادات کا نسب ماں سے اور ان سے چلا ہے۔ سادات کرام، آپ کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بطول ہے۔ بطول کا معنی ہوتا ہے وہ ہستی جو ہر محبت سے کٹ گئی ہو۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے محبوب اپنے رب کا ذکر کرو اور ہر شے سے کٹ کر صرف اسی کے ہو جاؤ۔ تو سیدہ کی وہ ہستی تھی کہ آپ ساری محبتوں سے کٹ کر فقط اللہ کی محبت کے سمندر میں مستغرق ہو گئی تھی۔ اس بطول جگر پا رہے مصطفیٰ اجلا آ رہا عفت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا نام زہرا ہے، زہرا کلی کو کہتے ہیں، اور آپ جنت کی کلی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اذا شممت لرائحۃ الجنہ شممت رغبۃ فاطمہ، کہ جب مجھے جنت کی خوشبو کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں جنت کی خوشبو سونگوں، تو میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی گردن مبارک کو جو سونگ لیتا ہوں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ ہاں آپ بنت رسول بھی ہیں اور آپ بدعت الرسول بھی ہیں، آپ بطول بھی ہیں، آپ جانے رسول بھی ہیں۔ میری کروڑ جانے آپ پہ قربان ہو جائیں کہ جن کی شادی کی تقریب میں 40,000 فرشتے حاضر تھے، جن کا اللہ نے آسمانوں پہ نکاح پڑھایا، اور کوثر و تسنیم کی نہریں جن کی شادی پہ بہی ہوں گی، اور آیات قرآن کی لڑیاں سجی ہوں گی، اور بادل کے سائبان لگے ہوں گے، شفق کے پردے لگے ہوں گے، طوبہ کے پودے لگے ہوں گے، اور جنتی پھولوں کے گلدستے سجے ہوں گے، اور جب محفل نکاح آپ کی سجی ہوگی تو قدرت نے اپنی شان کما یلیق کے ساتھ اس کی صدارت فرمائی ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے خطبہ پڑھا ہوگا، فرشتے گواہ بنے ہوں گے، اور آسمان پہ ندا آئی ہوگی یا شاہ نجف مبارک یا خیر النساء مبارک، اور ادھر زمین پہ میرے آقا نے خود نبی اعظم نے خطبہ پڑھا تھا، 4 مسکال چاندی بہر مقرر ہوا تھا، ایجاب و قبول ہوا تھا، اور میرے حضور کی مسجد ناروں سے گونج اٹھی تھی۔ اور بعد خطبہ کے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں اور تمہیں اس پر گواہ بنا دوں۔ تو جن کے نکاح کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو دیں خود، اور جن کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی رضا نازل کریں، تو مجھے بتائیے ان کے بارے میں اگر کوئی الفاظ ایسے ادا کرے جو گستاخی پہ معمول ہو، تو کیا ہمارا حق یہ بھی نہیں بنتا کہ ہم سیدہ کا کم از کم دفاع ہی کر سکیں؟ ہم ان کے نوکر، ہم ان کے در کا کھاتے، ہم ان کے در کے کتے ہیں، تو کیا ہمارا اتنا حق بھی نہیں بنتا کہ ہم ان کا دفاع کر سکیں؟ وہ جن کی شان میں آیت مباہلہ اتری، وہ جن کی شان میں آیت سلام اتری، وہ جن کی شان میں آیت مبدت اتری، وہ جن کی شان میں آیت طہارت اتری، وہ جن کی شان میں آیت بحرین اتری، اور حدیث ثقلین جن کی گواہ بنی۔ امام مالک سے پوچھا گیا سیدہ عائشہ اور فاطمہ میں سے افضل کون ہے؟ فرمایا لا افضل علی بدعۃ من رسول اللہ احدا، کہ میں حضور کے جگر کے ٹکڑے پہ اور جگر پا رہے مصطفیٰ پہ کائنات میں کسی کو فضیلت نہیں دیتا۔ آپ بیٹی ہیں تو سید الانبیاء کی، آپ بیوی ہیں تو سید الاولیاء کی، اور آپ ماں ہیں تو سید الشہداء کی۔ آپ بیٹی ہیں تو امام الانبیاء کی، آپ بیوی ہیں تو امام الاولیاء کی، آپ ماں ہیں تو امام الشہداء کی۔ آیت تطہیر میں جس کے پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ امام سہیلی نے مواہب اللدنیہ میں فرمایا ہے کہ چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جگر کا ٹکڑا فرمایا آپ کو، اور آپ سیدہ امام الانبیاء علیہ السلام کے گوشت کا ٹکڑا ہے، اس لیے آپ کی شان میں گستاخی کفر سری ہے۔
حضور رحمت عالم کی گستاخی ہے نا کہ آقا کریم نے یوں تو نہیں فرما دیا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ حضور کے جگر کے ٹکڑے سے ہی آپ کو بنایا گیا، تبھی تو آقا نے فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو روز العنف میں امام سہیلی کی یہ روایت، یہ عبارت بتاتی ہے کہ جس نے سیدہ کی شان میں گستاخی کی اس نے کفر صریح کیا۔ تو جب کفر صریح کیا تو علماء کیوں اس آدمی کو یہ راستہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ توبہ کر لے، رجوع کر لے؟ کفر صریح کے بعد دوبارہ اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے، اور جب آدمی کفر صریح کر لے تو وہ مرتد ہو جایا کرتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس کی سزا کے بارے میں زیادہ تو نہیں کہتا، لیکن کم از کم اتنا تو ہم حق رکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کفر کر لے تو اس کے کفر کو توبہ کے ذریعے دوبارہ اسلام میں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ دوبارہ دائرہ اسلام میں اس کو داخل کیا جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شہزادی ہیں جن کے صدقے سے امت کو تسبیحات فاطمہ ملی۔ ہر نماز کے بعد نجات کا وسیلہ حضور نے انہی کے وسیلے سے دیا تھا، اور یہ وہ تسبیحات فاطمہ ہیں جن کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ یہ ورد جو مجھے سکھایا گیا میں نے کبھی ترک نہیں کیا۔ پوچھا گیا ولا لیلۃ السفین، کیا سفین کی رات بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، سفین کی رات میں بھی میں نے یہ وظیفہ ترک نہیں کیا۔ سیدہ بھی ہیں آپ، طیبہ بھی ہیں آپ، طاہرہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، عاملہ بھی ہیں، راکعہ بھی ہیں، صابرہ بھی ہیں، شاکرہ بھی ہیں، راشدہ بھی ہیں، قانتہ بھی ہیں، خاشعہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں۔ ہاں یہی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، میری کروڑ جانیں ان پہ فدا ہو جائیں۔ یہ اصل بھی ہیں اور اصول بھی ہیں، اور یہ بنت رسول بھی ہیں، بدعت الرسول بھی ہیں، جان رسول بھی ہیں۔ باپ اگر سید الانبیاء کا انبیاء ہے تو بیٹی سیدۃ النساء ہے۔ میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان کیسے بیان کروں؟ ان کی شان تو عقل و فہم سے بھی وراء الورا ہے، وہ نور ہیں، اور جب دنیا میں آئیں تو وہ نور بن کے آئیں۔ استقبال نور کی حقیقتوں کو کون سمجھ سکتا ہے کہ سیدہ زہرا نے پیدائش حضرت امام حسن و حسین کے بعد فوراً اپنے نماز بھی ادا کی تھی، تو دنیا کی معاملات ان پہ اثر انداز ہوتے نہیں۔ خطا کا تصور کہاں سے آپ کی حیات میں در آیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی سورت شمس الضحیٰ تھی، یہ سیرت بدر الدجا تھی، یہ نقشہ خیر البرا تھی، یہ عزت مرتضیٰ تھی، یہ راحت مصطفیٰ تھی۔ اور ان کی طہارت میں پھر کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود دی ہے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بلکہ آپ کی اولاد کی بھی طہارت کی گواہی دی ہے۔ تو جنہیں رب پاک کرے، طہارت کی سند عطا کرے، ان سے خطا کا تصور بھی کرنا۔ سیدہ نے سلام اللہ علیہ نے اپنی امت کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا کہ مسجد، جو گھر کی مسجد کا محراب تھا، سیدہ سلام اللہ علیہ میری ماں اس میں کروڑوں سلام آپ پہ ہو جائیں تو مصلی بچھا کے نماز پڑھتی، ساری رات سجدے میں گزر جاتی۔ کہتے ہیں میں ان کے قریب آتا اور میں یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ سیدہ سجدے میں کہتی کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں جب قریب آتا تو میں دیکھتا کہ وہ اپنی بابا کی امت کے لیے دعا کر رہی ہوتی۔ تو ایک دن میں نے پوچھا کہ ہماری پیاری ماں، آپ امت کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ہمارے لیے نہیں کرتی؟ تو آپ نے فرمایا اول جواز ثم الدار، اے میرے بیٹو، پہلا حق پڑوسیوں کو ہوتا ہے، گھر والوں کا حق بعد میں ہوتا ہے۔ پہلے میں پڑوسیوں کے لیے تو دعا کر لوں، آقا کی امت کے لیے تو میں دعا کر لوں۔ تو جنہوں نے اپنے سجدوں میں اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگا، آپ کے لیے مانگا، آپ ان پر زبان تان دراز کرنے لگے۔ شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی، موت نہیں آئی، زمین نہیں پٹی کہ آپ اس میں دھس جاتے، آسمان ہی گرا کہ آپ اس کے نیچے دب جاتے۔ میری سیدہ پاک ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خطا سے محفوظ رکھا ہے۔ اگر معصوم عن الخطا انبیاء کرام ہیں تو امام الانبیاء کی بیٹی محفوظ عن الخطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خطا کو ان کے قریب آنے نہیں دیتے۔ میری کروڑ جانیں آپ پہ فدا ہو جائیں۔ حسنین کو لوریاں دیتی تھی تو لب پہ قرآن ہوتا تھا، آٹا گوندتی تھی تو لب پہ قرآن ہوتا تھا، چکی پیستی تھی تو لب پہ قرآن ہوتا تھا۔ میں انہی الفاظ پہ ہاتھ جوڑ کے سیدہ سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم آپ کا دفاع بھی نہ کر سکے۔ سیدہ ہمیں معاف کر دینا، آپ کی عزت بڑی ہے، آپ کی حرمت بڑی ہے، آپ کی عزتوں پہ ہماری آل اولاد سب قربان ہو جائیں، اور ہم شرمندہ ہیں آپ کے سامنے کہ ہم
کر بھی کچھ نہ سکے. مجھے آپ کے جبل الصلاح والا واقعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع پر وہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بھونکنے والوں سے اہل بیت پاک کو محفوظ رکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اذیت کا باعث بنتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو تکلیف پہنچاتے ہیں. وما علینا الا